السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا تنفع نفسا ایمانها ما لم تکن من قبل الدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ یہ جو بھائی دور بیٹھے ہیں، اگر آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو سامنے تشریف لے آئے، آپ کے لیے میرے لیے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے میرا موضوع سنا ہے کہ فتنہ دجال حقیقت یا افسانہ۔ میں بغیر کسی تمہید کے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حدیث ہے عن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صلاتہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ رواہ البخاری والمسلم۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی صلاتی، نماز کی حالت میں دوران نماز، اثناء نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے۔ دیکھیں، یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام حالت میں بھی کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دعا حالت نماز میں کرے تو اس دعا کا مقام عام دعا کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ دعا عام دعا نہیں ہوتی، وہ دعا عام دعا نہیں رہتی، وہ دعا خاص دعا ہو جاتی ہے۔ اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس دعا میں جو چیز اللہ سے طلب کی جا رہی ہے، جو چیز کا سوال اللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ بالکل حقیقت ہوتی ہے کہ اس کو یا تو اللہ سے مانگا جا رہا ہے یا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ تو نماز کی حالت میں یہ دعا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ، اے میرے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں کانا دجال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اے اللہ میں زندگی اور موت سے متعلق تمام فتنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر جملہ آیا دعا کے اندر کہ اے اللہ میں زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ زندگی یعنی موت سے پہلے، پیدائش کے بعد سے لے کر موت تک، اس کو زندگی کا نام دیا گیا، اور روح قبض ہونے کے بعد سے پھر آخرت تک، قیامت تک، حشر کے دن تک اس کو موت کے بعد کے فتنوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جب زندگی اور موت کا فتنہ بول دیا گیا نا، تو اس جملے کے اندر قبر کا فتنہ داخل ہے، اس جملے کے اندر دجال کا فتنہ شامل ہے۔ پھر بولا موت کے فتنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، قبر اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ قبر شامل ہے اس میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ قبر کا ذکر کرنا، تخصیص کے ساتھ قبر کا ذکر کرنا، اور زندگی کے فتنوں میں خصوصیت کے ساتھ مسیح الدجال کا ذکر کرنا، یہ چیز بتلاتی ہے کہ ان کا مقام کچھ الگ ہے، ان کی اہمیت یا ان فتنوں کا نقصان جو ہے وہ عام فتنوں کے مقابلے میں کچھ الگ ہے۔ دعا تھی نبی کی، دعا عام دعا نہیں تھی، دعا خاص تھی جس کو نماز میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس خاص دعا کا یہ حصہ ہو گیا کہ اس میں زندگی اور موت کے تمام فتنے کے خلاف اللہ سے مدد طلب کر لی گئی، اس خاص کا یہ حصہ ہو گیا۔ لیکن خاص میں سے بھی عذاب قبر کو اور دجال کو اور خاص بنا دیا گیا، خاص میں سے بھی اور خاص بنایا گیا ہے کہ بندو تم ان دو چیزوں کو سمجھنے والے بنو اور ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اس پر ایمان بھی لاؤ اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرو۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ ایسے گروہ پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ایک وہ لوگ دجال کا بھی انکار کرتے ہیں، دو ایسے گروہ پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ان دونوں چیزوں پر زور دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب قبر اور دجال۔ اللہ کے رسول کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث ہے کہ ان کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا تو وہ اتنا نہیں روتے تھے، اتنا خوف زدہ نہیں ہوتے تھے جتنا کسی قبر کے تذکرے پر یا کسی قبر کے پاس سے گزرنے پر ان کو رونا آتا، اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا اس وجہ پر کہ ایسا کیوں ہے کہ جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تب آپ کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا گیا، لیکن قبر کا ذکر ہو یا قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہو تو اتنا زیادہ رونا کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر جو ہے موت کے بعد کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، یعنی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا منہ، جو شخص
قبر کے فتنے سے نجات پا گیا اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں آسان ہے، اور جو شخص قبر کے فتنے میں مبتلا کر دیا گیا آگے جو کچھ بھی ہے اس کے لیے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ آخرت کے تمام فتنوں میں سب سے بدترین فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، سب سے سخت فتنہ کون سا ہے؟ قبر کا فتنہ ہے۔ اس لیے جب رسول دعا کر رہی کہ اللہ موت کے فتنوں سے تیری پناہ طلب کر رہا ہوں، موت کے فتنوں میں تو تمام باتیں شامل ہو گئی، اس فتنے کو آپ خاصیت کے ساتھ کریں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کیوں؟ وہ قبر جو کا فتنہ سب فتنوں میں سب سے بڑا ہے، اور دنیا تک یہ پیغام ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب دجال کے فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، لم تکن فتنۃ فی الارض یوم خلق اللہ ذریۃ آدم، وفی روایت یوم خلق اللہ آدم من فتنة المسیح الدجال اعظم من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دن سے اللہ نے آدم کو بنایا، یا یہ کہا کہ آدم کی ذریت کو بنایا، تب سے لے کر قیامت تک روئے زمین میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب روح زمین میں موجود فتنہ یہ زندگی کا فتنہ ہے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں زندگی کے فتنوں میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، آخرت کے فتنوں میں، موت کے بعد کے فتنوں میں قبر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اس لیے نماز میں دعا کیا کرو، حکم بھی دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعوذوا باللہ من اربعین، 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 4 چیزیں یہی گنائی، عذاب قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، پھر کہا زندگی کے فتنوں سے اور موت کے فتنوں سے۔ دعا پڑھا کرو آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں، نماز میں یاد کریں، ترجمے کے ساتھ یاد کریں کہ جب اس کو پڑھ رہے ہو نا تو احساس ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی سورہ انبیاء کی، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، مکمل آیت نہیں، آیت کا ایک حصہ ہے۔ یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کہ جس دن اللہ رب العالمین کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے، اللہ کی بعض نشانیاں اللہ دنیا میں ظاہر کر دے گا، تو اس کے بعد وہ شخص جو اب تک مومن نہیں تھے ان کا ایمان لانا ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو ایمان لایا وہ کامیاب ہے۔ ان نشانیوں میں سے کسی بھی نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھ کر پھر ایمان لایا نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے 3 نشانیاں جب ظاہر ہوں یا 3 نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو تو کسی بھی شخص کو جو اب تک مومن نہیں تھا اس کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدجال، ایک نشانی دجال کا ظاہر ہو، یعنی دجال جب ظاہر ہو جائے اس کے بعد کوئی شخص کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس کا یہ ایمان کچھ بھی فائدہ مند نہیں اس کے لیے، وہ اس کلمے کے اقرار کے بعد بھی کافر شمار کیا جائے گا۔ پہلی نشانی الدجال، دجال کا ظاہر ہونا۔ دوسری والدابۃ
مربع، قیامت سے پہلے ایک چوپایا نکلے گا جو عام چوپاؤں سے، عام جانوروں سے مختلف ہوگا، جس کو اللہ رب العالمین بطور نشانی کے بھیجیں گے۔ وہ قیامت کے آنے کی نشانی ہوگی۔ کہا جب وہ ظاہر ہو جائے پھر کسی کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا۔ جب سورج مخالف سمت سے طلوع ہو جائے، مغرب سے، یعنی جدھر سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس سمت سے سورج طلوع ہوگا، تو اس کے بعد کوئی ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو دیکھیں قرآن کا ایسا انداز ہے، قرآن کا ایسا مزاج ہے کہ قرآن کریم کچھ باتوں کو بالکل واضح لفظوں میں بیان کرتا ہے، صاف لفظوں میں ذکر کر دیتا ہے۔ کچھ باتیں قرآن ایسی بیان کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کر لیتا ہے، لیکن اس کی وضاحت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چھوڑتا ہے نا قرآن کا ایسا انداز۔ مثال کے طور پر دیکھیں، قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اپنا کاروبار چھوڑو، نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ کے اندر دوسرے رکوع میں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ لیکن قرآن جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جمعے کے دن اذان دی جائے، یہ اذان کہاں ہے؟ یہ اذان کہاں ہے؟ کیسا معلوم پڑے گا؟ یہ اذان کب دی جائے؟ نماز سے پہلے، بعد میں، خطبے سے پہلے، بعد میں، کب دی جائے؟ اذان کے کلمات کیا ہو؟ اذان دینے کا طریقہ کیا ہو؟ یہ کہاں چھوڑا قرآن نے؟ وہ اذان کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دی، وہ قرآن میں ہے، لیکن وہ اذان کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے۔ بالکل یقینی بات ہے، ایسی بے شمار مثالیں ہم قرآن کریم سے پا سکتے ہیں۔ تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی چند نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اس کو کچھ نفع نہیں پہنچائے گا، وہ نشانیاں کون سی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر چھوڑا، اور رسول کی حدیث کیا بتلاتی ہے؟ وہ نشانیاں تین ہے، ایک دجال ہے، دوسرا چوپایا ہے، جانور ہے، اور تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیے ہیں کتاب الایمان کے اندر، ایمان کے چیپٹر کے اندر۔ محدثین کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا تھا، امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو لا کر ہمیں یہ بات سمجھائے کہ اگر قیامت پر ایمان لانا یہ آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے اور لازمی چیز ہے آپ کے ایمان کے لیے کہ آپ قیامت پر ایمان لائیں، تو پھر قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا قیامت پر ایمان لانے کا ایک جز ہے۔ تو قیامت کی نشانی جس حدیث میں ہے اس کو بھی کتاب الایمان میں لائیں کہ ان نشانیوں پر ایمان لانا آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں میں سے کسی نشانی کا انکار کرتے ہیں تو آپ گویا قیامت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کا ایمان ناقص ہے قیامت پر۔ تو یہ دو دلیل میں نے آپ کے سامنے دی، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے، دوسرا قرآن کریم کی یہ آیت اور اس کی تفسیر جو صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، یہ سورہ انبیاء میں ہے۔ ہم لوگ احادیث کی کتابیں جب پڑھیں نا تو احادیث کی کتاب میں دجال کا ذکر بہت ہے، بہت ذکر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 51 دفعہ دجال کا ذکر کیا گیا، 51 حدیث میں۔ صحیح مسلم کے اندر 56 حدیث میں دجال کا ذکر ہے۔ مسند احمد کے اندر 206 حدیث دجال کے بارے میں موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 28 حدیث دجال کے تعلق سے ہے۔ جامع ترمذی کے اندر 33 حدیثیں 33 حدیث دجال کے متعلق ہے۔ ابن ماجہ کے اندر 18 حدیث دجال کے متعلق ہے۔ موطا امام مالک کے اندر 5 حدیث دجال کے متعلق، اللہ اکبر۔
اتنی کثیر تعداد میں دجال کے تذکرے کو حدیث کی کتابوں میں لایا گیا ہے کہ محدثین یہ بولتے ہیں کہ دجال کے تعلق سے جو حدیث مذکور ہے وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. وہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہے، متواتر حدیثیں. اور حدیث کا ادنا سا طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ احادیث میں سب سے زیادہ ہائی لیول کوالٹی کی جو حدیث ہوتی ہے، سب سے اونچے درجے کی جو حدیث ہوتی ہے، یہ وہ حدیثیں ہوتی ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، جو متواتر ہو. متواتر بولتے ہیں کہ ان حدیثوں کو اتنے زیادہ لوگوں نے ہر زمانے میں بیان کیا ہو، چاہے نبی کا زمانہ ہو یا نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ ہو یا تابعین کی زمانہ ہو یا تبع تابعین کا زمانہ ہو، کتابوں میں محدثین کے لکھنے کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے، اتنی بڑی تعداد نے ان حدیثوں کو بیان کیا کہ اتنے زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر متحد ہو جانا ناممکن بات ہو، غلطی پر جمع ہو جانا ناممکن بات ہو. اتنے زیادہ لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو. اس حدیث کو بولتے ہیں کہ وہ حدیث تواتر کے درجے کو پہنچ گئی. 2 4 10 لوگوں نے بھی بیان کر دیا تو کام نہیں چلتا، وہ بات بہت آگے تک جاتی ہے. اتنے لوگ اگر اس لیول کی حدیث پر، اس لیول کی، اس درجے کی حدیث پر بھی اگر شک ہو، اس پر بھی ڈاؤٹ ہو کسی کو، اس پر بھی، اس کو ماننے پر اس کا دل مطمئن نہ ہو، اس درجے کی حدیث بھی اس کو لگتی ہو کہ نہیں یہ صرف افسانہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر لازمی سی بات ہے کہ ایسا انسان پھر حدیث کا منکر انسان ہے، پھر وہ حدیث کو نہیں مان سکتا. جب تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث اس کے نزدیک لائق اعتراض ہے یا فسانہ ہے یا ماننے لائق چیز نہیں، تو پھر وہ حدیث کا منکر شخص ہے. پھر کون سے درجے کی حدیث کو مانے گا؟ کس کو مانے گا پھر وہ؟ اس درجے میں جب محدثین نے طبقات بنائے حدیثوں کے تو سب سے کم درجے کی حدیث رکھی خبر احاد، جس کو صرف 1 2 لوگوں نے بیان کیا. خبر احاد بندہ اس کو مانتا ہے. میں بتلاؤں آپ کو اس کی ایک مثال خبر احاد کی، خبر واحد کی. اس سے ایک بڑی موٹی مثال صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث کی صحت کا سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے کہ اس کو 1 2 لوگوں نے ہی بیان کیا. اس کو صحابہ میں عمر بن خطاب کے علاوہ کوئی نہیں بیان کرتا. اس کو مانتا ہے نا بندہ، مانتا ہے اس کو. اور انکار کس کا کر رہا ہے؟ جہاں پر لوگ جمع ہو گئے ہیں، ایک ساتھ ہو کر، ایک زبان ہو کر ایک بات کو کر رہے ہیں، تو آدمی اس میں شک میں پڑا ہوا ہے. تو ایسا شخص اصل میں منکر حدیث ہے. پھر ہم اگر اس سے گفتگو طویل کر لیں تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ایسا شخص پر ایمان سے باہر بھی نکل جاتا ہے. ایک وجہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں امام مسلم کتاب الایمان میں لے کر آئے کہ دجال کا آنا ایمانیات میں سے ہے. آپ کو اس کو یقین رکھنا پڑے گا. آپ اس کے منکر ہوئے تو آپ کا ایمان داؤں پہ لگا دیا. پھر حدیث متواتر اگر آپ کو فسانہ لگ جائے، آپ کا پھر ایمان داؤں پہ لگ گیا. بہت بیان کیا محدثین نے اس کو. اب آئے ایک تیسرے اہم نقطے کی طرف. یہ تیسری بات دی تھی میں نے، چوتھے نقطے کی طرف آئے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو امت کے اجماعی مسائل رہتے ہیں، یعنی امت ان مسئلوں میں اختلاف نہیں کرتی. امت بولے تو میں اور آپ نہیں، حالانکہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں، لیکن جب اجماع کی بات کرتے ہیں تو میں اور آپ نہیں. اجماع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس چیز کے ماہرین اس بات پر متفق ہو جائیں. شریعت کو سمجھنے والے ہمارے فقہاء ہمارے محدثین ہمارے مفسرین ہمارے ائمہ سب متحد ہو جائیں کسی بات پر، تو اس کو کہتے ہیں وہ اجماع ہے. ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اختلاف کر لے تو کہتے ہیں وہ اجماع نہیں ہے. اجماع کی بڑی آسان سی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں میں. کوئی ایک بھی اختلاف کرے تو بولتے ہیں وہ اجماع نہیں ہے، وہ سب کے سب متحد ہونا چاہیے. دجال کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بھی امت کا اجماعی مسئلہ ہے. کہتے ہیں اس میں اجماع امت ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، دجال نکلے گا، دجال آئے گا. امت کا اجماع. اور صرف امت کا ہی نہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے
کہ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے تمام نبی کا اجماع ہے دجال کے وجود پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور مشہور حدیثیں ہیں، اکثر حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا وقد انذر امتہ من مسیح الدجال، کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ آدم نے بھی ڈرایا، نوح نے بھی ڈرایا، ابراہیم و اسماعیل نے بھی ڈرائے، یعقوب و یوسف نے بھی ڈرائے، موسیٰ و عیسیٰ نے بھی ڈرائے، صالح نے بھی ڈرائے، جتنے بھی نبی کے آپ نام جانتے ہو، جن کے نام نہیں جانتے لیکن آپ جانتے ہو کہ نبی تھے، سب نے، کوئی نبی ایسا نہیں ہوا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا۔ تو ایک ایسا مسئلہ ہے یہ کہ اس امت کے تمام فقہاء، تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام مفسرین، صحابہ و تابعین سب اس پر متفق ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی اس پر متفق ہے۔ اچھا قرآن اب کیا کہتا ہے دیکھو، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے دیکھو، جو بھی شخص رسول کا راستہ واضح ہونے کے بعد، ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف نکلے، کسی بھی مسئلے میں مومنوں کا راستہ مطلب جس پر مومنین کا اجماع ہو جائے، مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنائے، تو اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جو سمت میں جانا چاہتا ہم اس کو ادھر بڑھا دیتے ہیں، اس کے لیے ویسے راستے ہی ہموار کرتے ہیں، وہ ادھر جاتے جاتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جا رہے ہیں اس کو جانے دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخر میں یہ کہ ہم اس کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو امت کے اجماعی مسئلے سے انکار کر دینا، امت کے اجماعی مسئلے کو فسانہ سمجھ لینا، اس کی حقیقت سے اعراض کر جانا، جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ اگر ایسا بندہ توبہ نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، تو قرآن کریم سورہ نساء کی آیت بتلاتی ہے کہ اس کا بڑھنے والا ہر قدم اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا یہ تو مسئلہ صرف اتنا نہیں کہ امت کا اجماع ہے، مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے۔ جیسا توحید پر سارے انبیاء کا اجماع ہے، قیامت کے وجود پر سارے انبیاء کا اجماع ہے، ہر نبی کی دعوت میں بات شامل تھی نا، ایسی ہر نبی کی تعلیمات میں دجال کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ آج بھی جو تورات، جو بائبل کے نسخے موجود ہے دنیا کے اندر، اس میں دجال کا تذکرہ آج بھی موجود ہے، تو اس کا انکار کھلی گمراہی ہے، دجال کا انکار کھلی گمراہی، اس پر شک کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے۔ اگلی بات کی طرف آئے، اصل میں ہوا کیا، دجال یہ کوئی عام شخص تو نہیں ہے، یہ ایک آزمائش بنا کر بھیجا جا رہا ہے نا۔ بھئی فتنہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ آزمائش کو۔ فتنہ آزمائش کا سبب جو چیز بن جائے، ہر وہ چیز جو آزمائش کا سبب بن جائے، ایسی آزمائش جو آپ کو اللہ سے دور لے جانے کا ذریعہ بنے، ہر اس آزمائش کو فتنہ بولتے ہیں۔ اب وہ پھر بیوی کو بھی فتنہ قرار دے دیا گیا قرآن نے اسی بنیاد پر کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اولاد کو فتنہ بول دیا گیا اسی بنیاد پر کہ آپ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، مال کو فتنہ بولا گیا اسی وجہ سے وہ اللہ سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو دجال اس کو بھی فتنہ بولا گیا نا، وہ عام شخص تو نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، آپ کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا معلوم ہے، دجال کو اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو عام انسان کو نہیں، تبھی تو فتنہ بنا، نہیں تو کیسا فتنہ بن پائے گا؟
اس کو کچھ خاص طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اب وہ طاقتیں اس لیول کی اللہ رب العالمین نے دے دی ہے کہ پھر آدمی شک میں پڑ جاتا کیسے میں مانوں اس کو. ایسے ہی ہوا نا. کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے دجال کے تعلق سے احادیث کا سرے سے انکار کر دیا نا, نہیں مانتے اس کو. انہوں نے بولے کہ یہ بہت سے لوگوں کا گڑھا ہوا ایک جھوٹ ہے کہ سب لوگوں نے مل کر ایک جھوٹ بنا لیا. منکرین حدیث ہوئے, حدیث کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے اتنی حدیث کا انکار کرنا تو مناسب نہیں سمجھا. ان کو نہیں لگا کہ یار اتنی حدیثیں غلط ہو سکتی, ان کا انکار کو نہیں کیا جاتا. پھر انہوں نے تعویل کرنا شروع کی. وہ تعویل ایسی کرنا شروع کی کہ دور حاضر میں جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کرنے کی اپنے اندر طاقتیں رکھتی ہیں, ان حکومتوں کو یا ان تہذیب کو انہوں نے دجال کا نام دے دیا کہ وہ تہذیب جو ہے وہی دجال ہے, وہ حکومتیں جو ہیں وہ وہی دجال ہے. آپ کو تعجب ہوگا گزشتہ یعنی ماضی قریب میں کچھ لوگوں نے وہ جو امریکہ کا صدر ہوتا تھا بش, اس کو دجال لکھ دیا, اس کو دجال لکھ دینا. کچھ لوگ یہودیوں کی جو سازشیں ہیں جو فلسطین وغیرہ پر وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں اس کو دجال کا نام دے دے رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ ٹیلی ویژن جو چلا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہا ہے, سوشل میڈیا تو اب ہو گیا, اس سے پہلے جو ٹیلی ویژن تھا تو اس کو دجال کہہ دیا کہ یہ دجال ہے. کچھ اس لیول کو گئے کہ جو یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے, کہا دجال کوئی الگ سے شخصیت نہیں ہے, وہ یاجوج ماجوج ہی دو ہیں, ان کا ہی دوسرا نام دجال ہے. انہوں نے اس کو دجال کہا. کئی الگ الگ نظریات کے لوگ ملے, لیکن یہ سب ان کے ذاتی نظریے ہیں. کہ بولے کہ اس کو اللہ رب العالمین جنت و جہنم دے دے گا, یہ جعلی جنت و جہنم ہوگی اس کی. وہ پھر حدیثوں میں اگر ہم ان چیزوں پہ جائیں گے تو بڑی وہ باتیں آئیں گی. اس کو ہوا چلانے کا حکم طاقت دے دے گا, اس کو اللہ رب العالمین زندگی اور موت کا اختیار دے دے گا کہ وہ کسی کو مار بھی دے گا, کسی کو زندہ بھی کر دے گا. اتنی اس لیے تو بڑی آزمائش اس کو بولا گیا نا. بندہ کہتا نہیں مانتا, اس کے دماغ میں نہیں آتی. وہ بہت پہلے قبر کا انکار کرنے والے ہیں, عذاب قبر کا انکار کرنے والے, کیا دماغ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہم لوگ قبر کھودتے ہم کو ہڈیاں ملتی ہیں. کہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قبرستان میں ہم قبر کھودتے ہیں تو پرانی لاش کی ہم کو ہڈی ملتی ہے, تو کہاں کیسا قبر کا عذاب؟ انہوں نے کہا نہیں دکھتا, نہیں مانتے. وہ بہت پہلے, اس سے بھی پہلے دور نبوت میں, بلکہ تمام انبیاء کے زمانے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے. جب نبی ان کو سمجھاتے قیامت کے بارے میں, موت کے بارے میں, دوبارہ زندہ ہوں گے, کہتے کیسے ہوں گے, نہیں آتا عقل میں. وہ سورہ یاسین میں ذکر ہے نا, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ, کہ ایک شخص جو ہے ایک سڑی ہوئی ہڈی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا, بولے محمد اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے قرآن فرمایا کہ وہ ہمارے لیے ایک ہڈی کو مثال بنا کر پیش کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. اے نبی اس سے کہو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا تھا وہ دوبارہ زندہ کرے گا. تمہاری عقل میں نہیں آتا تو تمہاری عقل کا قصور ہے. دجال تمہاری عقل میں نہیں آتا یار, اس کو اتنی طاقت. اچھا قرآن نے بھی تو کسی کی اتنی طاقت ذکر کی ہے, قرآن نے بھی ذکر کی نا, اس کو کیسا مان لیتے؟ بھائی قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو ایک ابلیس دیو ہیکل جن, بہت بڑا جن, طاقتور مضبوط جن, وہ بولا کہ آپ اپنی کرسی سے اٹھیں, یعنی اپنی مجلس برخاست کریں, اس سے پہلے میں وہ لا دوں گا. دوسرا کیا بولا؟ اور یہ آدمی تھا, یہ انسان تھا, اس کی تفسیروں میں بات موجود ہے. اس نے کہا آپ اپنی پلک جھپکے, اس سے پہلے میں اولا دوں گا. اللہ اکبر. وہ وہاں سے آج بھی آپ نیٹ اٹھا کر دیکھیں ان کی لوکیشن, وہ وہاں سے 1000 کلومیٹر کے قریب دور ہے. اتنا دور وہاں جانا, وہاں سے چیز کو لے کر آنا, اور صرف خالی ہاتھ نہیں جانا, چھوٹی سی چیز نہیں لے کر آنا, ایک بہت بڑا تخت ہے, شاہی تخت, اس کو لے کر آنا. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکتی کی چیز قرآن میں بھی موجود ہے. عقل میں نہ آئے کہ انکار کر دیں گے کیا؟ ہماری عقلیں دیکھیں, ہم کو عقل کا استعمال کرنے کا شریعت نے حکم ضرور دیا ہے, لیکن اس کے استعمال کو بھی شریعت نے اپنے ماتحت بنا کے رکھا ہے. اس کو استعمال کرنے کی ایسی آزادی نہیں دی ہے کہ آپ شریعت کی تعلیمات کا ایک ایک کر کے انکار کرتے ہو. چلو ہمیں یاد ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کے سامنے آ کر ذکر کیا. کیا کیا؟ سب نے مذاق اڑایا نا. کیوں مذاق اڑایا؟
ان کی عقلوں میں نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک آدمی مکہ سے فلسطین تک پہنچ جائے، وہاں جا کر نبیوں کو نماز پڑھا دے، فلسطین سے پھر آسمان چلے جائے، جنت و جہنم دیکھ کر جائے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا زیادہ نہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا یہ تو مذاق جھوٹ ہے، مذاق۔ لیکن وہی بات ان مشرکین نے جب ابو بکر کے سامنے رکھی کہ ابو بکر کوئی آدمی ایسا اور ایسا بولے کہ رات کے اتنے سے حصے میں نے یہ اور یہ کر لیا، تو مانو گے یا انکار کرو گے؟ کہا وہ کوئی ماننے لائق بات ہے، وہ جھوٹی بات، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا تمہارے دوست محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ ابو بکر نے سنا، ابو بکر نے کہا اگر نبی کہتے ہیں تو بالکل سچی بات کہتے ہیں، وہ جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے۔ ان باتوں کو ماننے کے لیے یہ ابو بکر صدیق والا ایمان چاہیے، مشرکین مکہ والا نہیں۔ اگر مشرکین مکہ والی عقل آپ کے بھیجے میں موجود ہے، آپ کے دماغ میں موجود ہے، تو یہ باتیں آپ کو ماننے لائق لگے گی ہی نہیں۔ آپ کا دل کہے گا کہ یار یہ تو افسانہ لگتا ہے، حقیقت نہیں لگتی۔ ہم دیکھو بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہم نہیں دیکھے، ہم مانتے ہیں کیونکہ نبی نے بتایا۔ اللہ کو دیکھے نہیں دیکھے، نبی نے بتایا مان رہے۔ جنت دیکھی، نبی نے بتایا مان رہے۔ جہنم دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، نبی نے بتایا مان لیا۔ اجی قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی نے دیکھا اللہ کو کلام کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا۔ نبی نے کہا کہ اللہ کا کلام ہم نے مان لیا۔ بڑی بڑی باتیں نبی کے بتانے پہ مانی ہے، جبکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، تو پھر ہم اس چیز کو کیسے نہیں تسلیم کر سکتے؟ کیسے نہیں تسلیم کر سکتے؟ ہم نے اس سے بھی بڑی بڑی باتیں جو نبی نے بتائی ہے، ہماری عقل میں آتی اور نہ آتی ہو، ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اور اس قدر یقین کے ساتھ مانا ہے کہ اس کو اپنے ایمان کا حصہ بولتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بولی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، میری امت میں 30 دجال کذاب لوگ ہوں گے، ان میں سے ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، آخر والا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے۔ ہم تو مانا اس بات کو، ہم نے مانا۔ اور آج جو بھی شخص ایسا ہمارے درمیان میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے پڑوسی ملک میں، جس کے تعلق سے بھی ہم کو بات سننے کو ملتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ سچے نبی تھے، ان نے بتا کے گئے تھے یہ آیا، نبی کی بات کی صداقت اب بھی ہو رہی ہے۔ دیکھو دوستو، میں ایک بات بتاتا ہوں، بڑی نصیحت کی بات۔ بہت سارے مسائل، بالخصوص عقیدے کے مسائل ایسے ہیں کہ ان مسئلوں میں اسلام نے، قرآن و حدیث نے بات کو دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا ہے، وہاں تحقیق کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا ہے کہ آپ مثال کے طور پر قرآن نے کہہ دیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ اب ہمارے پاس تحقیق کا راستہ نہیں کہ ہم تحقیق کریں کہ اللہ ایک ہے کہ دو ہے، کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ کوئی آ کے دعویٰ کر دے کہ میں اللہ ہوں، تو کیا وہاں تحقیق کی جائے گی کہ یار یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس مسئلے کو میں مولوی صاحب سے معلوم کروں گا، اس مسئلے کو میں مفتی سے معلوم کروں گا، کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قرآن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، قرآن نے کہہ دیا آدم پہلے انسان ہے، ماننا پڑے گا آدم پہلے انسان ہے، کوئی تحقیق کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اگر تحقیق کا خیال بھی دل میں آ رہا ہے نا، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، تحقیق کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا وہ اللہ کے رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، محمد خاتم النبیین ہے۔ نبی کی زبانی کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس مسئلے میں بھی تحقیق کا کوئی راستہ نہیں۔ کوئی بولتا ہے کہ میں اللہ ہوں، جھٹلا اس کو تو جھوٹا ہے، واجب القتل ہے۔ یہ راستہ ہے نہیں، گنجائش ہی نہیں کوئی کہ ہم کھوج کریں گے کہ تو اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ میں نبی ہوں، جھٹلا دو اس کو، جھوٹا ہے تو، کذاب ہے تو۔ وہاں دل میں یہ راستہ ہی نہیں رکھو کہ یار ہم کھوج کریں گے کہ ہاں دیکھتے پتہ کرتے کتابیں پڑھ کے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم لوگ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تو نبی ہے کہ نہیں، پتہ کرتے، تیری نشانی بتا نبی ہونے کی ذرا مشکل۔ نہیں، وہ جو بول رہا ہے پہلا کام یہ اس کو جھٹلاؤ، اس کا انکار کرو، اس کی تکذیب کرو۔
آج مسلمان بھی عجیب و غریب ہو گیا، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، خود اپنے دین کی دعوت کا کام کی ذمہ داری جو اس کے سر پہ اللہ رب العالمین نے رکھ دی تھی اس کام کو خود انجام نہیں دیتا، غیروں سے متاثر ہو کر رہ جاتا۔ تو دجال کے آنے کا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی اب ایسا نہیں کہ اس پر تحقیق کی جائے گی، یہ مسئلہ تمام نبیوں کی زبانی کلیئر ہو چکا ہے، یہ مسئلہ متواتر حدیث سے واضح ہو چکا ہے، یہ مسئلہ اجماع امت سے بیان ہو چکا ہے، یہ مسئلہ ایمانیات کی کتابوں سے بیان ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آدمی سوچے کہ میں تحقیق کروں کہ یہ بات ماننے لائق ہے یا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی دعاؤں سے یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ نبی جس چیز سے اللہ کی پناہ طلب کرے وہ چیز کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ محدثین نے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ابواب قائم کیے ہیں، ان ابواب کے ذریعے واضح ہوتا ہے کہ دجال پر محدثین جمع ہے۔ کسی نے کہا باب ذکر الدجال، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں باب ذکر المسیح ابن مریم و مسیح الدجال، جامع ترمذی کے اندر ہے باب ما جاء فی خروج الدجال، ابن ماجہ میں باب فتنۃ الدجال۔ سب محدثین دجال کا باب قائم کر رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ دجال کا باب قائم کر کے دجال کے آنے کی خبریں سنا رہے ہیں، دجال کے موجود ہونے کی باتیں بتلا رہے ہیں، دجال پر ایمان لانے کی بات بتا رہے ہیں کہ اس کو اپنے ایمان کا حصہ تسلیم کرو کہ وہ آئے گا۔ ہم ہیں کہ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بہت خراب بات ہے۔ بس ایک بات بتلا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی ایک حدیث کی طرف شیخ نے اشارہ کیا تھا، بس وہ حدیث میں بھی رکھ دوں۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج الدجال، لا یخرج الدجال حتی یزحل الناس من ذکری وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ کر دیے جائیں۔ لوگ دجال کا ذکر بھول جائیں گے، ان کے وہم و گمان سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک تو طریقہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ یوں ہی اس کے بارے میں نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ دوسری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اگر کبھی پڑھنے میں آ جائے تو دجال کے تعلق سے وسوسے ایسے ڈال دیے جا رہے ہیں کہ وہ پڑھ کے بھی آدمی ان پڑھ جیسا ہو جاتا ہے، پڑھ کے بھی اسے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے بارے میں بتلاتے تھے اتنا زور دے کے بتلاتے تھے کہ صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ کھجور کی جھاڑیوں میں دجال چھپا ہوا، اتنا زور دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگ اس کو اس نیت سے یا اس نظریے سے نہیں پڑھتے، نتیجہ نکلا ہے دجال سے غافل ہو رہے ہیں۔ پھر یہ فتنہ چل گیا ہے کہ اس کو افسانہ قرار دے دیا جائے، یا موبائل آ گیا تو اس کو بول دیا جائے یہ دجال ہے، آدمی کہ اب کون آئے گا، یہ تو آ گیا۔ ٹیلی ویژن ہے، یہ دجال ہے، آدمی کہ اب کون سا آئے گا، یہ تو ہو گیا، اس سے کیا ڈر اپن کو، بچ جائیں گے اس سے جیسے بھی بچنا ہے۔ دوسرا جملہ نبی نے فرمایا وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ، یہاں تک کہ ائمہ حضرات، امام لوگ، خطیب لوگ منبر سے بھی دجال کا ذکر کرنا بند کر دیں گے، منبروں سے دجال کا تذکرہ کرنا بند کر دیں گے۔ جب ایسا ہونے لگے تو پھر تم دجال کے منتظر رہنا، دجال بہت قریب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں محمد رسول اللہ بتلائی ہیں۔ دوستو آپ لوگ اپنے امام صاحب سے رابطے میں آ کر ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، نیکیوں کی ہماری اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، اے اللہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔